عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت ہم اسے کہیں گے جس کے مزاج سیکس کی دلچسپی، خواہش اور تناؤ قدرتی طور پر عام اور اعتدال کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کے مزاج میں سیکس کی شدت نہیں ہوتی اور نہ جنسی خواہشات کی کمی ہوتی ہے۔ جنسی نظریہ سے ایسی عورت کو نارمل کہا جا سکتا ہے۔ قدرت نے عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کی تخلیق کچھ اس طرح کی ہے کہ دل میں سیکس کی خواہشات ہوتے ہوئے بھی وہ نہ تو مباشرت کے لیے فوراً تیار ہوتی ہے اور نہ بے جھجک ہو کر مرد کو اپنا جسم سونپتی ہے۔ اسے مباشرت کے لیے تیار کرنے کے سلسلے میں مرد کو جنسی کھیل کی تکنیک کے ذریعے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی مباشرت کے فعل سے قبل 10-15 منٹ تک مرد کو جنسی چھیڑ چھاڑ اور سیکس کھیل اور دوسری حرکتوں کے ذریعے عورت کو جنسی بیداری پیدا کر کے اسے مباشرت کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ جب ایسی عورت جنسی طور پر مباشرت کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ مرد کو اپنا جسم سونپتی ہے۔ اگر اپنے ملک اور سماج کی بات کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ 70% عورتیں اس زمرے میں آتی ہیں، یعنی وہ تمام جنسی خواہشات رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے رہن سہن کا طور طریقہ روز بروز بدلتا جا رہا ہے اور ہماری عام زندگی میں جدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، لیکن مشرقی خاتون کی اصلیت پر اس کا ویسا اثر نہیں ہوا ہے جیسا اثر مغربی ماحول کی عورتیں قبول کر رہی ہیں۔ چند بڑے شہروں میں ممکن ہے کہ کوئی نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملے، لیکن ایسی عورتوں کی تعداد بہرحال بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم یہاں بتا دیں کہ عورت کا کسی بھی طرح کا جنسی مزاج ضرور قدرتی ہوتا ہے، لیکن ماحول کا اثر بھی جنسی زندگی پر لازمہ پڑتا ہے۔ تاہم ایسا اثر نفسیاتی کم اور جسمانی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسے اثر کے باعث قدرتی جنسی مزاج میں کم ہی تبدیلی آتی ہے۔ جنسی مزاج کے اعتبار سے اگر کوئی عورت شدید جنسی خواہشات رکھتی ہے، عام یا کم جنسی خواہشات رکھتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اس کی نفسی شخصیت ہوتی ہے۔ ماحول تھوڑا بہت اثر ڈال سکتا ہے، نفسیاتی شخصیت کو نہیں بدل سکتا۔ ان تمام باتوں کو ذکر یہاں صرف اس کے لیے کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا جا سکے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنسی آزادی غلط ہے، کیونکہ ان باتوں سے عورت کی بنیادی نفسی جنسی مزاج پر کوئی فرق یا اثر نہیں پڑتا اور نہ کوئی بنیادی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت میں سیکس اور مباشرت کے تمام افعال اور حرکتوں میں مکمل دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ مباشرت کے ذریعے بھرپور جنسی لطف حاصل کرنے کی خواہاں ہوتی ہے اور شوہر کو بھی جنسی سکھ دیتی ہیں۔ وہ جنسی تسکین بھی حاصل کرتی ہیں، مرد کو بھرپور تعاون بھی دیتی ہیں اور اسے اپنا جسم بھی سونپتی ہے۔ لیکن اس میں شدید جنسی خواہشات رکھنے والی کسی عورت جنسی شدت نہیں ہوتی۔ وہ نہ تو اپنی طرف سے عام حالتوں میں پہل کرتی ہیں اور نہ مرد کو مباشرت کی دعوت دیتی ہیں۔ وہ مرد کے ساتھ مباشرت کرتی نہیں، بلکہ وہ تو مرد سے مباشرت کرانے میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں اور جنسی تسکین حاصل کے لیے مرد پر ہی منحصر رہتی ہیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ کامیاب مباشرت وہ ہوتی ہے جس سے مرد میں مکمل جنسی تناؤ کی کیفیت ہو، عورت بھی پوری طرح جنسی لطف و تسکین حاصل ہو اور مباشرت کے فعل کو بھرپور جنسی تسکین کے احساس کے ساتھ ختم کریں۔ مرد جنسی خواہش پیدا ہوتے ہی جنسی تناؤ کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے عضوی تناسل میں جنسی بیداری کے باعث تناؤ اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اور جسامت میں بڑھ کر بڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ کسی بھی لمحے مباشرت کا فعل سر انجام دے سکتا ہے۔ مرد کو مباشرت کرنے کے لیے تیار ہونے شاید 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کی حالت مرد جیسی نہیں ہوتی۔ دل میں سیکس کی خواہش ہونے پر وہ اپنے آپ میں اچانک جنسی بیداری پر تناؤ محسوس نہیں کرتی۔ وہ فوراً ہی اپنا جسم سونپ کر مباشرت کے لیے تیار نہیں ہوتی اور نہ کس طرح کی پہل کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے نہ صرف مرد کو پہل کرنی ہوتی ہے بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے مباشرت سے قبل جنسی چھیڑ چھاڑ یا کھیل کے ذریعے اسے مباشرت کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ جب عورت جسمانی و ذہنی طور پر جنسی بیداری محسوس کرنے کے بعد مباشرت کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ مرد کو مکمل تعاون سے مباشرت کراتی ہے۔ مرد اگر سیکس کی صحیح تکنیک کے مطابق مناسب وقت تک جنسی کھیل کھیلنے کے بعد مباشرت کرتا ہے تو نہ صرف وہ خود جنسی لطف حاصل کرتا ہے بلکہ عورت کو بھی مکمل جنسی تسکین عطا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورتوں کے ساتھ اس طرح کی جانے والی مباشرت دیگر ہر طرح کی مباشرت کے فعل سے زیادہ پرلطف، مسرت انگیز اور کامیاب ہوتی ہے۔ جنسی تسکین کا احساس عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورتوں کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب مکمل جنسی بیداری اور تیاری کے ساتھ مباشرت کی جائے۔ اس کے لیے مرد کو 10-20 منٹ تک مباشرت سے قبل جنسی کھیل کھیلنا ہوتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ مباشرت کے وقت وہ اس مقصد کے لیے عورت کے جسم کے مختلف جنسی مرکزوں کا بھرپور استعمال کرے۔ پہل جب عورت اور مرد مباشرت کی شروعات کرتے ہیں تو عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت جنسی طور پر
دھیرے دھیرے بیداری ہوتی ہے۔ سارے جسم میں پیدا ہونے والی یہ جنسی بیداری بہت دھیمی رفتار سے آتی ہے، لیکن جیسے جیسے مرد عورت کے ساتھ جنسی اعضاء سے سیکس کا کھیل کھیلنا جاری رکھتا ہے، جنسی بیداری میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اس طرح 10 سے 20 منٹ کے وقفے میں عورت مباشرت کے فعل کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے۔ مرد کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ مباشرت سے قبل عورت کو جنسی بیداری اور تناؤ کی اس حالت میں لے آئیں اور اس کے بعد ہی مباشرت کریں۔ ایسا کرنے سے ہی عورت مکمل جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت بھی ایک زیادہ سے بار جنسی تسکین حاصل کرنے کی خواہش کرتی ہے، اور مرد کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عورت کے عضو مخصوصہ میں عضو تناسل داخل کیے بغیر مختلف جنسی حرکتوں کے ذریعے عورت کو ایک سے زیادہ بار جنسی تسکین کا احساس کرا سکیں۔ مباشرت میں جب اپنا عضو تناسل داخل کرتا ہے تو اس عمل میں عموماً منی کا اخراج ہو سکتا ہے، اور اس وقت وہ عورت کو آخری بار جنسی تسکین کا احساس کرا سکتا ہے۔ مرد کو کبھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ وقت مباشرت سے قبل جنسی کھیل میں ہی لگانا چاہیے۔ عورت کے جسم کے جن احساس، جن اعضاء یا حصوں جو جنسی حساسیت پیدا کرنے والے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام اعضاء تمام عورتوں میں ہی جنسی حساسیت پیدا کرنے والے ہوں۔ کسی عورت میں کوئی عضو زیادہ حساس ہوتا ہے اور کسی میں کوئی دوسرا عضو جنسی بیداری پیدا کرتا ہے۔ چند ہی روز میں مرد کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی کے جسم کے کون کون سے اعضاء کے ساتھ جنسی کھیل جاری رکھ کر عورت کو تیار کر سکتا ہے۔ مرد کو اس بات کا دھیان خاص طور پر رکھنا چاہیے کہ ہر وقت عورت کے ایک ہی عضو یا حصے پر جنسی چھیڑ چھاڑ کا عمل نہ کیا جائے، کیونکہ لگاتار ایسا کرتے رہنے سے اس عضو یا حصے میں حساسیت قائم نہیں رہتی، بلکہ یہ جسم کسی دوسرے حصے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ مان لیں کہ کسی عورت کے جسم میں اس کے پستان، پیٹ کا نچلا حصہ یا رخسار زیادہ حساس ہے۔ ایسی حالت میں مرد کو چاہیے کہ وہ ان میں سے کسی ایک ہی عضو میں دلچسپی نہ لے تاکہ بیداری کا احساس ہوتا رہے۔ عضو شہوت عورت کے جسم میں سب سے زیادہ حساس جنسی عضو ہوتا ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورتوں میں ہی نہیں بلکہ تمام قسم کی عورتوں میں یہ سب سے زیادہ حساس جنسی عضو ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کو جنسی تسکین حاصل کرنے کا خاص تعلق عضو شہوت کے ساتھ ہے۔ جب تک مرد عضو شہوت کی طرف توجہ دیتا، عورت میں مکمل جنسی بیداری اور تناؤ کی حالت پیدا نہیں ہوتی، اور مکمل جنسی بیداری اور تناؤ کے بغیر جنسی تسکین حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ایسی عورت کے ساتھ مرد کو جنسی کھیل کے سلسلے کی شروعات سیدھے عضو شہوت کو سہلانے وغیرہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے عورت کے جسم کے دیگر حساس جنسی اعضاء یا حصوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ جنسی کھیل کی شروعات عورت کو اپنے بازوؤں میں بڑھ کر ہونٹوں اور رخساروں پر بوسہ دینے سے کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے جسم کے مختلف حساس حصوں کو بہت دھیمے دھیمے بہت پیار سے سہلایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جنسی چھیڑ چھاڑ کی یہ حرکتیں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں۔ ان حرکتوں میں سے 5-7 منٹ میں ہی عورت کے سارے جسم میں جنسی بیداری پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد عضو شہوت کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے اور اسے ہاتھ کی انگلی سے رک رک کر سہلایا جا سکتا ہے۔ اس سے جنسی بیداری اور تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جنسی چھیڑ چھاڑ میں بھی اپنے آپ ہی تیزی آ جاتی ہے۔ اس طرح کے جنسی کھیل کے چند منٹ بعد ہی عورت مکمل جنسی بیداری اور تناؤ کی حالت میں آ جاتی ہے۔ عضو شہوت میں بھی تبدیل واقع ہوتی ہے، اور سائز میں بڑھ کر یہ تناؤ کی حالت میں آ جاتا ہے۔ جنسی تناؤ کی اس حالت میں آنے کے بعد عورت خود بہت ہی مرد کو تاوان دینے لگتی ہے، اور جنسی کھیل میں اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ یہ حالت وہ ہوتی ہے جب مرد کی معمولی سی کوشش سے ہی عورت بغیر مباشرت کے فعل کی جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے۔ مرد اگر پھر بھی مباشرت نہیں کرتا اور عضو شہوت اور دیگر حساس جنسی اعضاء کے ساتھ کھیلنے یا چھیڑ چھاڑ کرنے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو عورت پھر جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے جنسی تسکین حاصل کرنے کی حالت بھی مرد سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ شدید تناؤ کی حالت میں پہنچ کر مرد جب خارج ہوتا ہے تو وہ جنسی تسکین حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ وقفہ چند لمحوں تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب عورت جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں تو یہ احساس میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا، یعنی جنسی سکھ مرد کو حاصل ہوتا ہے ویسے ہی جنسی سکھ عورت کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے جنسی تسکین حاصل کرنے ایک فرق اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ مرد ایک بار خارج ہونے کے فوراً بعد دوبارہ جنسی تسکین فوراً طور پر حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اخراج کے بعد دوبارہ جنسی تناؤ جلد پیدا نہیں ہوتا اور جلد ہی دوسری بار مباشرت نہیں کر سکتا۔ لیکن عورت ایک بار مباشرت کے دوران ہی ایک سے زیادہ بار جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا سکتا ہے ایک بار مباشرت میں مرد صرف ایک بار ہی جنسی تسکین حاصل کرتا ہے اور عورت
ایک سے زیادہ بار جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت اور مرد کو جنسی تسکین ساتھ ساتھ ہی حاصل ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عورت کے مکمل جنسی تسکین حاصل کرنے کے بعد ہی مرد خارج ہو، لیکن جنسی لطف کے ان لمحوں کو حاصل کرنے کے لیے مرد کا تعاون بہت اہم ہوتا ہے۔ مان لیں کہ مباشرت کے فعل میں مرد پہلے خارج ہو جاتا ہے لیکن عورت کو جنسی تسکین حاصل نہیں ہوتی، یا عورت کو جنسی تسکین کا احساس ہونے ہی نہیں لگتا کہ ٹھیک اسی وقت مرد خارج ہو جاتا ہے اور اپنے عضو تناسل باہر نکال لیتا ہے۔ عام جنسی خواہش رکھنے والی عورت اس حالت میں غیر مطمئن ہی رہ جاتی ہے۔ اس حالت میں مرد کو چاہیے کہ اگر وہ خارج ہو گیا ہے تو وہ فوراً ہی عورت سے الگ نہ ہو جائے، بلکہ لیٹے لیٹے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رہے، اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے عضو شہوت کو دھیرے دھیرے سے سہلائیں اور جنسی کھیل جاری رکھیں۔ اس طرح عضو شہوت جس کی جنسی حساسیت پہلے ہی شدت اختیار کر چکی ہوتی ہے، اسے چھیڑ چھاڑ عورت کو جنسی تسکین عطا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مرد کو یہ فعل اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک عورت مکمل تسکین حاصل نہیں کر لیتی۔ اہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ کامیاب مباشرت وہ ہوتی ہے جس میں مرد میں رانوں اور کو لہوں کا دباؤ بڑھا کر اپنے جسم کو حرکت دے کر اس رد عمل کا اظہار بھی کرتی ہے۔ اس حالت میں عورت کو ان حرکتوں سے اس کے عضو شہوت پر مرد کی انگلی کا دباؤ زیادہ شدید ہو جاتا ہے اور اس سے عورت کی زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے۔ مرد کو خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور جب عورت پر جنسی رد عمل ہو اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے لگے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس سے عورت کے جسم کا دباؤ یا اسے سہلانے کی حرکت کو تیز کر دے اور یہ سلسلہ جاری رکھے۔ اسے عورت کے جسم میں بڑھتا ہوا جنسی تناؤ اور مرد والی جنسی چھیڑ چھاڑ کرتے وقت مرد کو یہ احتیاط ضرور رکھنی چاہیے کہ اس پر اس کی انگلی کا دباؤ زیادہ نہ ہو، بلکہ سہلانے جیسی دھیمی سی رگڑ کا احساس ہی عورت کو ہو۔ عضو شہوت پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے، اسے زور سے مسلنے سے عورت کے جنسی لطف حاصل کرنے کی رفتار میں گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس حالت میں عضو شہوت پر زیادہ دباؤ پڑنے سے عورت اپنے جسم میں تیز جھٹکے سے محسوس کرنے لگتی ہے، جنہیں برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے جھٹکے بعض اوقات اس کے لیے تکلیف دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں، جو جسم میں پیدا ہونے والے جنسی تناؤ اور جنسی لطف کے احساس کو توڑنے یا ختم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس حالت میں اسے جنسی تسکین بھی حاصل نہیں ہوتی اور وہ ذہنی تناؤ کی کیفیت میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ عضو شہوت سے چھیڑ چھاڑ سیکس کی تکنیک کا سب سے اہم پہلو ہے، جس میں ہر مرد کو نہ صرف مہارت حاصل ہونی چاہیے بلکہ اس کی نزاکت کا خیال ہو۔ جنسی تناؤ کی حالت میں ہم مرد کے ذریعے عورت کے عضو شہوت کو سہلانے کی بات کر رہے تھے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ دوسرے جنسی کھیل کے ساتھ عضو شہوت کو خاص طور سے اس وقت تک اپنی انگلی کی مدد سے سہلاتا رہے جب تک کہ عورت جنسی تناؤ اسے برداشت کرتی رہے اور ساتھ ہی اس کی خواہش کرتی رہے۔ اس پر ہونے والے عمل کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکے۔ اس وقت اس کے سارے جسم میں دھڑکن سی پیدا ہو جاتی ہے، دھیمی آواز میں وہ سسکاریاں بھرنے لگتی ہیں، سانس جیسے پھول جاتی ہے، وہ اپنی آنکھیں مونچھ لیتی ہے، اپنے سارے جسم کے جیسے اپنے آپ میں ہی سمیٹنے لگتی ہے۔ جنسی تسکین حاصل ہونے کی حالت اس میں چند سیکنڈ سے لے کر 1-1.5 منٹ تک رہ سکتی ہے۔ وقفے کے بعد جیسی ہی وہ اس حالت سے باہر نکلتی ہے، خاموش اور نڈال سی ہو جاتی ہے، اس کے عضو شہوت کا تناؤ بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت جیسے ہی جنسی تسکین حاصل کر چکی وہ عضو شہوت کو سہلانا بند کر دے، لیکن اگر عورت پسند کرے تو تھوڑی دیر کے لیے دیگر جنسی حرکات جاری رکھی جا سکتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی خواہش محسوس نہیں کرتی۔ اس طرح عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت مباشرت کے فعل کے دوران ایک یا ایک سے زیادہ بار جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے، اور ہر بار حاصل ہونے والی جنسی تسکین لگاتار نہیں، ایک کے بعد دوسری ہوتی ہے، یعنی جنسی تسکین کا احساس اسے لگاتار نہیں ہوتا رہتا بلکہ ہر بار ایک احساس کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ شدید خواہشات رکھنے والی عورت کو جنسی تسکین کا احساس ٹوٹ کر نہیں بلکہ لگاتار ایک ہی بار ہوتا ہے، اور اس کا وقفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت اور شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے جنسی تسکین حاصل کرنے کے احساس میں یہی سب سے اہم فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت ایک سے زیادہ بار جنسی تسکین حاصل کرتی ہے تو اسے حاصل ہونے والا جنسی سکھ ہر بار ایک جیسا اور ایک ہی جیسا اور ایک ہی وقفہ کا نہیں ہوتا۔ ایسی عورت کو پہلی بار حاصل ہونے والی جنسی تسکین زیادہ پرلطف اور کچھ زیادہ وقفے تک چلنے والی ہوتی ہے۔ مباشرت کے دوران وہ ایک کے بعد جتنی بار بھی جنسی تسکین محسوس کرتی ہے، یہ ہر مرتبہ پہلے کے مقابلے میں کم لطف انگیز اور کم وقفے کا ہوتا ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی زیادہ تر عورتیں ایک بار کی مباشرت میں عموماً 1 یا 2 بار ہی جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں، لیکن بعض ایسی عورتیں
اس سے زیادہ اور اس کی جنسی ضروریات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ مختلف قسم کے جنسی کھیل کے ذریعے اس بات کو یقینی بنا لے کہ عورت کس طرح اور کتنی بار جنسی تسکین حاصل کرتی ہے، وہ کیسا تعاون دیتی ہے، وہ مرد سے کس طرح کے جنسی برتاؤ کی امید رکھتی ہے وغیرہ۔ اپنے تجربے کے ذریعے حاصل ہونے والی اس آگاہی کی مدد سے وہ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے لیے ایک کامیاب مرد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اور مرد ایک ساتھ ہی جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں، اور کیا ایسا ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے؟ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، منی کا اخراج ہونے کے ساتھ ہی اور پھر بھی جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے۔ اس بات کا انحصار مکمل طور پر مرد پر ہوتا ہے کہ سیکس کی تکنیک میں اسے کتنی مہارت حاصل ہے۔ عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورتوں میں کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بعض اوقات تو جنسی تسکین حاصل کر لیتی ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی۔ اس کی وجہ عموماً مرد کی نادانی یا مباشرت میں جلد بازی ہوتی ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کب تسکین حاصل کرتی ہے؟ اس سوال کا سیدھا تعلق مرد کے ساتھ ہے اور کچھ عورت کے ساتھ بھی ہے۔ اگر مرد مباشرت کے دوران عضوی تناسل داخل کرنے کی جلد بازی نہیں کرتا اور سیکس کی صحیح تکنیک کے ذریعے جنسی کھیل سے عورت کو مکمل طور پر جنسی بیداری کی حالت میں لا کر مباشرت کے لیے تیار کر سکتا ہے، تو کوئی بھی عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت نہ صرف ایک یا ایک سے زیادہ بار جنسی تسکین حاصل کر لیتی ہے بلکہ مکمل طور پر مطمئن بھی ہوتی ہے۔ اس سوال کے ساتھ عورت کا تعاون بھی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جو عورتیں جنسی کھیل کے دوران مرد کو پورا تعاون دیتی ہیں وہ زیادہ بار جنسی تسکین حاصل کر کے زیادہ جنسی لطف حاصل کرتی ہیں۔ صرف ایک بار مرد کو جنسی تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن عورت سے اس سے قبل جنسی کھیل یا چھیڑ چھاڑ کے دوران ہی ایک یا ایک سے زیادہ بار جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہے، مگر آخری بار عموماً اسی وقت جنسی تسکین حاصل کرتی ہے یا حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں جب وہ عضوی تناسل داخل کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ خصوصاً ان لمحوں میں عورت اور مرد کو ایک ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات تو ایسا ممکن ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر حالتوں میں عورت اور مرد کو ایک ساتھ جنسی تسکین حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ایسا ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے۔ سوال تو بس یہ ہے، عورت کو جنسی تسکین حاصل ہونی چاہیے۔ اگر دونوں کے ساتھ ساتھ جنسی تسکین حاصل نہیں ہوتی تو اسے مرد کی کمزوری نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ عموماً اس طرح کی غلط فہمی عام ہے جو بے بنیاد اور غلط ہے۔ اس حقیقت کا علم مرد اور عورت دونوں کو ہونا چاہیے۔ کیا آپ خود کو مردانہ وجاہت میں کم محسوس کرتے ہیں یا شادی کے نام سے خوف محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ کی تمام محرومیوں اور غلطیوں کا ازالہ ممکن ہے۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کو اعتماد کی بلندیوں تک لے جائے گا، آپ کو وہ طاقت و قوت مہیا کرے گا کہ آپ کی اس دواجی زندگی کی رونقیں اور خوشیاں دو بالا ہو جائیں گی۔ باہ کی کمی، اعصابی و جنسی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، ڈھلتی عمر کے اثرات، جوانی کی بے راہ روی کا کامیاب علاج۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کی شادی کو کامیاب بنائے، ازدواجی زندگی اور عمل کے احساس اور وقت کو بڑھائے۔ تاثیر دواخانہ، کامیاب ازدواجی زندگی کا ضامن، آپ کی خدمت، تاثیر کا افتخار۔ تاثیر دواخانہ، اقبال روڈ، متصل نور محل شادی ہال، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔